سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے قادر مطلق نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے چند باتیں سیکھیں گے اور خداوند کے کلام میں سے جانیں گے کہ ایک مسیحی زندگی کا کیا کردار ہے۔ خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے، خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے، اور خدا نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے، اپنے جلال کے لیے، اپنے کاموں کے لیے چنا ہے اور ہمیں سب سے اعلیٰ نام بخشا ہے۔ تو آئیں ہم آج کی تلاوت میں دیکھیں گے کہ ایک مسیحی زندگی کا کیا کردار ہے، مسیحی زندگی کا ایک کردار کیسے ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک دعا کریں گے، اس کے بعد ہم خداوند کے کلام میں سے چند باتیں سیکھیں گے کہ خدا ہم سے، جو خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، خدا ہم سے ایک کردار چاہتا ہے، ایک اچھا کردار۔ تو آئیں ہم دعا کریں گے، اس کے بعد ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے۔ خداوند آسمان اور زمین کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں تیرا روح القدس نازل ہو۔ خداوند جتنے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، میں منت کرتا ہوں، ایک ایک بار تیرا فضل چاہتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں۔ آج کا کلام جو سنایا جائے، جو پڑھا جائے، خداوند سب کے لیے برکت کا باعث ہو، اور تیرا روح القدس ایک ایک زندگی کے اندر خداوند تیری برکت کو جاری کرتے، تیرا فضل۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری روحیں چینج ہوں، اور تیرا یسوع نام جلال پائے، مسیح کے نام میں آمین۔ تو آج کی تلاوت جو ہے وہ پہلا پطرس اس کا دوسرا باب، اس کی 9ویں آیت سے لے کر خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس کی 9ویں آیت لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں طریقے سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آج کی تلاوت میں جو خدا نے ہم سے کلام کیا ہے، خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ خدا نے ہمیں طریقے سے بلایا۔ جب ہم گناہ کے اندر تھے، گناہ کے قبضہ کے اندر تھے، ہر طرح کی نجاست کے اندر تھے، تو خدا نے ہمیں چن لیا۔ جب ہم اس پر ایمان لائے، جب ہم اس کے حکموں پر چلے، اس کے نام پر ہم نے ایمان رکھا، تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، تم اس لیے بلائے گئے ہو، اس لیے خدا نے تمہیں چن لیا ہے کہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو، خدا کے کاموں کا بیان کرو، خدا کے عجائب کا بیان کرو، خدا نے جو ہماری زندگی کے اندر مقصد رکھا ہے، اس کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ اور جو مسیح نے کام کیا ہے اس دنیا کے اندر، بہت سارے مسیحی بہن بھائی نام کے مسیح کہلاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر بہت ساری نجاست ہوتی ہے، بہت سارے گناہ ہوتے، بہت ساری غلطیاں، خدا سے بہت دور ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم نے نام کے مسیح نہیں بننا۔ بہت سارے میں نے مسیح دیکھے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر جو نام کے مسیح کہلاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں اڑبنگا جادوگر مسیح، کوئی مسیح کہتا ہے، لیکن وہ سب ایک نامی مسیح ہے۔
کیا خدا ہم سے ایسی توقع رکھتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر، اس جو دھرتی کے اندر ہم پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے تو مسیحی بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں، کیا ہمارا کردار مسیح جیسا ہے؟ کیا ہماری سوچ مسیح جیسی ہے؟ بہت سارے لوگ جو مسیح نام کے کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے چینل کھولے ہوئے ہیں کہ فلاں جادوگر، پطرس جادوگر، یہ جادوگر، فلاں مسیح، شمعون مسیح جادوگر۔ اے میرے عزیزو، کیا یسوع جادوگر تھا؟ کیا اس کا کردار جادوگروں کا تھا؟ اس نے تو کہا ہے کہ کوئی جادوگر میری بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی جادوگر میری بارگاہ میں نہیں جو داخل ہو سکتا۔ تو بہت سارے جادوگر یہ کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں۔ کیا مسیح ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ کیا مسیح چاہتا ہے کہ میرے لوگ جادوگر ہوں، ابلیس کی پرستش کریں؟ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ ابلیس کی پرستش کرتے ہیں، وہ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کے نافرمان ہوتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کے نافرمان ہوتے ہیں تو ہم اس کی حضوری میں برکت نہیں پا سکتے، ہم اس کی بلیسنگ کو ریسیو نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزو، آپ جس بھی جگہ سے ہو، جس بھی ملک سے ہو، اگر آپ کلام کے اندر لکھا ہے کہ کوئی شخص دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے میں نے دیکھے ہیں لوگ، وہ جادو کرتے ہیں، پیر فقیر بنے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم مسیحی دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائی، بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو نام کے مسیح کہلاتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، تویز کرتے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ کیا میرا یسوع آپ کو نہیں جانتا؟ اے میرے عزیزو، کیا میرا یسوع آپ کے دل کو نہیں جانتا؟ دیکھیں، آپ مسیحی ہیں۔ اگر آپ نے جادو پڑھنا ہے، شیطان کی پرستش کرنی ہے، تو اپنا نام بھی کٹوا دیں۔ آپ پھر اپنے نام کے ساتھ مسیح نہ لگائیں، آپ اپنے نام کے ساتھ شیطان لگائیں، کیونکہ آپ شیطان کے لوگ ہیں۔ جو جادوگر ہیں وہ شیطان کے لوگ ہیں، یہ شیطان کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم دوسرے مسیحوں کی بھی بدنامی کرتے ہیں جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو جادوگری نہیں کرتے۔ تو ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جادو کرتے ہیں، تویز کرتے ہیں۔ کیا مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ کیا مسیح کا نام اتنا معمولی ہے کہ ہم نشہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے نام کے اندر نام کے ساتھ مسیحی بھی لگا ہوتا ہے؟ جو مسیحی ہوتا ہے وہ تو آسمانی مقاموں پر اس کی جگہ ہوتی ہے، آسمانی مقاموں پر اس کا ایک مقام ہے۔ کیا ہماری زندگی میں مسیحی ہے؟ اپنے آپ کو چیک کریں، کیا میرا کردار مسیحی جیسا ہے؟ اس نے تو صلیب پر، اگر مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو اس نے صلیب پر بھی دوسروں کو معاف کیا۔ اے میرے عزیزو، اگر کوئی بھی بھائی بہن اس وقت ابلیس کی گرفت کے اندر ہے، شیطان کی پرستش کر رہا ہے، جادوگری کر رہا ہے، دیوے جلا رہا ہے، تو آئیں، مسیح نے آپ کے لیے اپنا خون دیا ہے، مسیح نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے، ہمیں آزاد کیا ہے، اس دنیا کے اندر آیا ہے اور زندہ ہو کر آسمان پر اٹھایا گیا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، اس کے خون پر ایمان لائے، اس کے یسوع نام پر ایمان لائے، خدا اسے بحال کرتا ہے، خدا اسے نئی زندگی دیتا ہے،
خدا اسے نئی طاقت دیتا ہے، خدا اسے نیا جذبہ دیتا ہے، خدا اسے بڑے بڑے لوگوں کے اندر استعمال کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں اپنی حالت کو، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں، اور کرتے کیا ہے؟ دیوے جلاتے ہیں، پیری فکیری کرتے ہیں، بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ شرابی میری بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ایسے حوالے اپنے لیے نکال لیتے ہیں، چن لیتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں تو شراب جائز تھی۔ بھائی کلام مقدس کے اندر کہاں لکھا ہے کہ جائز تھی؟ وہ تو میں کی بات تھی، اور وہ میں جو تازہ انگوروں کا رس تھا، اور بائبل جو اصل شراب ہے اس کو تو پر پابندی عائد کرتی ہے۔ تو ہم مسیحی بنے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، اور ہماری ایک بغل میں بائبل، خدا کی پرستش، ہمارے نام کے ساتھ مسیح کا نام، اور دوسری طرف ہمارے ہاتھ میں ایک شراب کی بوتل ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم ایسے کاموں کے لیے نہیں یسوع نے ہمیں چنا، ہمیں تو بہت اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اس نے کہا ہے میں نے تم کو اس لیے چنا ہے تاکہ تم اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، مسیح کی خوبیوں کو ظاہر کرو۔ کیا ہمارا مسیح ایسا تھا؟ اے میرے عزیزو، اگر آپ جادوگر ہیں، اگر آپ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جادوگر اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آئے اپنے کاموں سے توبہ کریں، ایسے کاموں کو چھوڑ دیں۔ بے شک آپ کے نام کے ساتھ مسیح لگتا ہے، لیکن آپ جادوگر ہیں، جادوگری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا خاندان اس جادوگری کے اندر ہے، آپ کا خاندان بدروحوں کے اندر ہے، تو آپ نجات نہیں پا سکتے۔ بے شک یسوع نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے، وہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے، لیکن نجات اس وقت پائیں گے جب ہم سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے چلیں گے، جب ہم اپنی زندگی مسیح کو دیں گے، جب اپنا دل ہم خداوند کو دیں گے، تو اس وقت ہم اپنی زندگی میں برکت کو رسیو کریں گے، خدا کی بلیسنگ کو رسیو کریں گے۔ آئیں اپنی زندگی پر غور کریں، کلام کے اندر لکھا اپنی زندگی پر غور کرو کہ نداؤں کی طرح چلتے ہو یا دناؤں کی طرح۔ اگر ہم نادانوں کی طرح چلتے ہیں تو اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی زندگی خدا کو دیں۔ ہمارا کردار تو ہم جیسے لوگوں میں رہتے ہیں، اگر شرابیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو شراب پینی شروع کر دیتی ہے، اگر کسی چرسی کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ مل کر چرس پینی شروع کر دیتے ہیں۔ کیا مسیح کا ایسا کردار تھا؟ کیا ایک مسیح کی زندگی ایسی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مسیح تو شرابیوں کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، بیٹھتا اٹھتا تھا۔ مسیح بیٹھتا تھا لیکن شراب نہیں پیتا تھا، مسیح غلط کام نہیں کرتا تھا، وہ لوگوں کو کلام سناتا تھا، لوگوں کو خدا کی باتیں بتاتا تھا، نجات کی باتیں بتاتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ ہمارا کردار یہ ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں ہم مسیح ہیں، ہم مسیح ہیں۔ اپنی زندگی پر غور کریں، ہماری زندگی کیسی ہے؟ لکھا ہے وہ تو گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا۔ ہم دعا بھی کرتے رہتے ہیں، خدا کی پرستش بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، ہم کیسے مسیحی ہیں جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے؟ ہمارے اندر نفرت، غصہ، تکبر، دوسروں کے لیے بہت ساری بری باتیں سوچتے رہتے ہیں، دوسروں کے خلاف بہت بری باتیں کہتے ہیں۔ مسیح نے تو میرے عزیزو صلیب پر بھی معاف کیا تھا۔ اگر ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا تو وہ کبھی بھی معاف نہ کرتا، لیکن یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے
کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو معاف کرتے ہیں؟ اے میرے عزیزو، کلام کے اندر لکھا ہے بدلہ لینا تمہارا کام نہیں۔ ہم اپنی جنگ خود لڑنا چاہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں تیری سب جنگیں لڑوں گا، میں تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے جنگ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہاری جنگ میں لڑوں گا، تمہاری خاطر میں ہر جگہ پر تیرے لیے کھڑا ہوں۔ جب تو رات کو اندھیرے سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو کسی بھی ایسی جگہ سے گزرے گا جو خطرناک ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ آئیں دیکھیں، اپنی زندگی کو چیک کریں، کیا آپ مسیح کے کلام کے مطابق چلتے ہیں؟ کیا اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی میں خدا کے مطابق چلتے ہیں؟ خدا کے کلام کو پورا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کردار کو دیکھیں۔ ہم ہر وقت دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو کبھی چیک کیا ہے ہم کیسے ہیں؟ اے میرے عزیزو، جب آپ رات کو سوتے ہیں، جب اپنے بستر کے اندر لیٹتے ہیں تو اپنی زندگی پر غور کریں، سوچیں کہ سارا دن میں نے کیا کچھ کیا ہے، میں نے سارا دن کیا کام کیے ہیں، میں نے سارا دن میں کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے سارا دن میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہو۔ اگر میرے عزیزو آپ سے سارا دن کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے خداوند کی حضوری میں رکھیں، اسے کہیں خداوند تو مجھے معاف کر، میں نے یہ آج کام کیا ہے، یہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھ سے ہو گیا۔ اگر آپ نے جان بوجھ پر بھی کیا ہے تو خداوند سے معافی مانگے، کہیں خداوند مجھے معاف کر، مجھ پر اپنا فضل کر، میں تو تیرے جلال کے لیے تخلیق ہوا ہوں، میں تو تیری خدمت کے لیے اس دنیا کے اندر بلایا گیا ہوں تاکہ تیری خوبیوں کو ظاہر کروں۔ تو میں تو خداوند ابلیس کا کام کر رہا ہوں، میں تو اس سے خوش کر رہا ہوں، میں تو اس کے دیوے جلا رہا ہوں، میں تو شرارت کے مکے مار رہا ہوں۔ اے میرے عزیزو، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی زندگیوں کو چیک کریں۔ کیا ہم سچائی سے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں؟ کیا ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ کلام کے اندر لکھا ہے کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے۔ میرے بہت سارے بھائی، بہت سارے خدا کے ایسے لوگ جو جب دعا کرتے ہیں تو بہت سارے روحانی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی بھی روحانی نہیں، میرے جیسا کوئی دعا پرست نہیں، لیکن جیسے ہی دعا سے اٹھ کر جاتا ہے تو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، شیطان کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ہر طرح سے شیطان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم ابلیس کے کام کرتے ہیں تو ہم ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، اے ابلیس تو ٹینشن نہ لے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ ابلیس بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی دیر میرے ساتھ اگر خدا کے ساتھ گزارتا ہے تو باقی وقت تو یہ میرے ساتھ ہی گزارے گا۔ تو دیکھیں، اگر آپ کی زندگی ایسی ہے، اگر آپ ابلیس کو بھی خوش کرتے ہیں اور خدا کو بھی خوش کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی برکت نہیں پا سکتے، آپ کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتے، آپ کا خاندان کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے 2 طرح کے باٹ اور 2 طرح کے پیمانے خداوند کو پسند نہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے، جب ہم اپنی زندگی اس کے کلام کے مطابق گزاریں گے تو کلام کے اندر لکھا ہے جس چیز کو تو ہاتھ لگائے گا اس سے بھی ماں بابرکت کر دوں گا۔ تو کھیت میں بھی مبارک ہوگا اور گھر میں بھی مبارک ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا کردار ایسا ہونا چاہیے، مسیح جیسا، جیسے مسیح نے زندگی کی، مسیح نے معاف کیا دوسروں کو، دوسروں کی مدد کی۔ اس نے کہا اگر کوئی تجھ سے چوگا لینا چاہے تو اسے کرتا بھی اسے دے دے۔ لکھا ہے جو مانگتا ہے اسے دے۔
ہم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھائی پتہ نہیں مجھے واپس کرے گا یا نہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے جن سے تجھے نہیں امید ان کو بھی دے، یہ مسیح کی محبت ہے، یہ اس کا کلام ہے، تمہیں آسمان پر اجر ملے گا۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو غریب بندہ ہے، یہ ہمیں پیسے کہاں سے واپس کرے گا، یہ چیز ہمیں کہاں واپس کرے گا، ہم نے اس کو نہیں دینی۔ ہم لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں جو بہت امیر آدمی ہو، جو بہت دولت مند ہو، اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہم غریب کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں، جب ہم غریب کی مدد کرتے ہیں تو کلام کے اندر لکھا ہے ہم خداوند کو قرض دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریب لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، کمزوروں کا سہارا بنتا ہے، بیواؤں کا ساتھ دیتا ہے؟ اے میرے عزیزو، ہم تو جو ہمارے تعلق والا ہو، ہمارا جاننے والا ہو، بے شک وہ غلطی کر رہا ہو، ہم تو اس کی سائڈ دیتے ہیں، ہم تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے، جو ہماری ہیلپ کرتا ہو، بے شک وہ غلطی چل رہا ہو، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے جو صادق کو شریر اور شریر کو صادق ٹھہراتا ہے اس سے خداوند کو نفرت ہے۔ اور جس انسان سے خداوند کو نفرت ہے، کیا وہ بابرکت ہو سکتا ہے؟ وہ برکت پا سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہم ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں جو ہمارا تعلق والا ہوتا ہے، جو دولت مند ہوتا ہے، جو زور آور ہوتا ہے، جو ہماری فیور میں ہوتا ہے، بے شک وہ غلطی ہو، ہم کہتے ہیں بھائی یہ بھائی بس ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا ہے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم نے سچائی کا ساتھ دینا ہے، سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، خدا کے خادموں کا ساتھ دینا ہے، جو انجیل کی خدمت کرتے ہیں، ان کی یہ حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، تاکہ وہ اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ اپنے روپے پیسے سے، ہر طرح سے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ جو خدا کے خادم ہیں، جو پاسٹر ہیں، ان کو ہر طرح سے سپورٹ کریں، ان کو روپے پیسے کی سپورٹ کریں، تاکہ وہ آپ کے روپے پیسے سے مسیح کے نام کو جلال دے سکیں، مسیح کے نام کی خدمت کر سکیں۔ اس لیے ہم ہر طریقے سے خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے روپے پیسے سے خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے کردار کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اگر ہم کلام نہیں سنا سکتے، ہم یعنی کہ خدمت نہیں کر سکتے، تو ہم روپے پیسے سے خدا کے لوگوں کی جب ہم خدمت کرتے ہیں، پاسٹروں کی، مبشروں کی، جو بیوائیں ہوتی ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو ہم یہ خداوند کا کام کرتے ہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے جو بھی کرو کام یا کلام خداوند کے لیے کرو۔ جب خداوند کے لیے ہم کریں گے، جب ہم خداوند کا کام سمجھ کر کریں گے، تو خدا ہمیں بلیس کرے گا، خدا ہماری زندگی کو بلیس کرے گا۔ ہمارا کردار اس دنیا کے اندر، ملک پاکستان کے اندر اچھا کردار ہونا چاہیے۔ لوگ ہماری زندگی کے وسیلہ سے یسوع کو جانیں کہ یہ پاسٹر بہت خدا کے قریب ہے، یہ بہت سچائی سے چلتا ہے، یہ بہت سچا انسان ہے، یہ بھائی بہت سچا ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں، لوگ آپ کے وسیلہ سے مسیح کو جانیں، مسیح کی محبت کو جانیں، مسیح کے قریب آئیں۔ اگر ہے میرے عزیزو، اگر آپ نے اپنی بغل میں ایک شراب کی کپی لگائی ہوئی ہے، تو آپ کیسے مسیح کا جلال ظاہر کریں گے؟ آپ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ اگر آپ جادوگر ہیں تو آپ کیا دوسروں کو بتائیں گے؟ اگر آپ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کے لیے کام کریں، خداوند کے نام کو جلال دیں، تو اپنا آپ خداوند کو دیں۔ سب سے پہلے خدا کے ساتھ سچائی سے چلیں،
کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے لوگ تمہارے نیک چال چلن کو دیکھ کر یسوع کو قبول کریں اور خداوند کے کاموں کی تمجید کریں۔ آئے ہم دیکھیں ہمارا کردار کیسا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے۔ کیا ہم خدا کے خادموں کے خلاف برا تو نہیں سوچتے رہتے؟ خدا کے لوگوں کے خلاف برا تو نہیں سوچتے رہتے؟ دوسروں کے خلاف برا تو نہیں سوچتے رہتے؟ جب ہم اپنے بستر کے اندر بدی کے منصوبے بناتے ہیں، جب ہم دل کے اندر بہت سارے برے خیالات دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن خداوند تو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کلام کے اندر لکھا ہے برے منصوبے باندھنے والا دل خداوند کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ دوسروں کے بارے میں ہر وقت برا سوچتے رہتے ہیں، دوسروں کے خلاف بہت ساری بری باتیں کرتے ہیں ناحق، بہت سارے دوسروں کو ٹھیس پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، دوسروں کے دل کو ٹھیس پہنچانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا کردار اچھا نہیں، آپ ہر وقت دوسروں کا برا ہی سوچتے رہتے ہیں، ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں۔ مسیح نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ ہم خداوند کا جلال ظاہر کریں، اس لیے نہیں چنا کہ ہم نے بس ٹھیک ہے بپتسمہ لے لیا ہے، بس توبہ کی، اس کے بعد پھر گناہوں میں چلے گئے۔ جب آپ توبہ کر کے بار بار گناہ کرتے ہیں، تو جب ہم گناہ بار بار کرتے ہیں تو کلام کے اندر لکھا ہے میں بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالوں گا۔ تو پھر ہم بہت بڑی مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم بار بار توبہ کرتے اور پھر گناہ کرتے ہیں۔ تو بس اسی یہ گل کہہ دیتے ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بس جی انسان کی تو یہ اس کی فطرت ہے گناہ۔ میرے عزیزو، ہمیں جس بات سے بچا جاتا ہے ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے۔ جو کام جس سے ہم بچ سکتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنے چال چلن کو اچھا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ جب ہماری لائف چینج ہوگی، جب ہماری زندگی چینج ہو جائے گی تو دوسروں کی زندگی بھی ہمیں دیکھ کر آہستہ آہستہ چینج ہونی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہماری زندگی چینج نہیں ہے، اگر ہماری زندگی گناہ کے اندر ہے، اگر ہم بدکاری کے اندر ہیں، اگر ہم برے کام کر رہے ہیں، تو دیکھیں ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ کیونکہ کلام کے اندر تو لکھا ہے، آج کا جو میرا ٹاپک ہے، مسیح نے کہا ہے کہ تم اپنے بدن سے خداوند کی خوبیوں کو ظاہر کرو، کیونکہ خدا نے ہمیں کلام کے اندر لکھا نیک کاموں کے لیے تخلیق کیا ہے۔ آئیں سب اپنے اپنے کاموں کو دیکھیں کہ میرے کون سے نیک کام ہے یا میں کیسے زندگی گزارتا ہوں۔ کیا آپ کسی سے رشوت تو نہیں لیتے؟ کیا آپ کسی کا حق تو نہیں کھاتے؟ کیا آپ کسی یعنی کہ جھوٹ کا ساتھ تو نہیں دیتے؟ کیا آپ کے اندر لالچ تو نہیں ہے؟ حسد تو نہیں ہے؟ جھگڑا تو نہیں کرتے؟ کسی کے بارے میں برے خیال تو نہیں باندھتے؟ کسی کے بارے میں برا تو نہیں سوچتے؟ اگر میرے عزیزو ایسی چیزیں آپ کے اندر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، پھر میرے عزیزو یہ مسیحی زندگی نہیں، یہ مسیحی لائف نہیں۔ مسیح لائف کے اندر ایسی باتیں نہیں ہیں۔ مسیح لائف کے اندر تو خوشحالی ہے، معافی ہے۔ مسیح نے معاف کیا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں خداوند جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ اے میرے عزیزو، جتنے ہم سن رہے ہیں اس وقت، کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ ہم تو ایک بار معاف کر کے بس کہتے ہیں بس جی یہ میری آخری باری ہے، میں نے آخری بار معاف کیا ہے۔ مسیح نے کہا کہ تم ایک دن میں 60 سے 70 دفعہ معاف کرو، یعنی کہ بار بار معاف کرو۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی بھی ہمیں کوئی بھی بات کہتے تو ہم کہتے ہیں بھائی
ہم نے اسے نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں اپنے کردار کو چینج کریں، اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنی زندگی خداوند کو دیں، اپنا دل خداوند کو دیں۔ ہم مسیحی ہیں، ہم اس پاکستان کے اندر، اس دنیا کے اندر رہ کر بہت سارے بھائی شراب پیتے ہیں، بہت سارے برے برے فیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ مسیح کی زندگی اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ایک مثال ہے۔ جب ہمارے نام کے ساتھ مسیحی لگتا ہے تو ہماری زندگیاں چینج ہونی چاہیے، ہماری زندگیاں دوسروں سے الگ نظر آنی چاہیے۔ لوگ جانیں، کہیں کہ یہ واقعی ایک سچا مسیحی ہے، یہ واقعی جھوٹ نہیں بولتا، یہ واقعی کسی کو گالی نہیں دیتا، یہ واقعی سچ بولتا ہے، یہ واقعی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا، یہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، تو لوگ مسیح کی تعریف کریں گے۔ ہالیلویہ! کیونکہ مسیح نے ہمیں اس لیے چنا ہے۔ آئیں، اگر آپ کا کردار آج سے اچھا نہیں تھا، اگر آپ جادو کرتے ہو، تویز کرتے ہو، جادوگروں کے پاس جاتے ہو، آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خداوند کے آگے جھکنا نہیں پسند کرتے، لیکن بہت سارے پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، بھائی ہمیں چیک کرو، ہمیں کیا ہے۔ آپ خداوند کی حضوری میں جھک جائیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے غیر معبودوں کی طرف دوڑنے والوں کا کام بڑھ جائے گا۔ ہمیں کوئی بھی مسئلہ بن جائے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، بھائی میرا حساب لگاؤ، مجھے کیا بنا ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا کردار نہیں، ہمارا کردار، ہمیں تو مسیح نے اتھارٹی دی ہے، ہمیں پاور دی ہے۔ لکھا ہے جو ایمان لائے گا، جو مجھ پر یقین رکھے گا، جو میرے نام پر ایمان رکھے گا، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا۔ میرے عزیزو، یسوع جیسا کام تو کسی نے بھی اس دنیا کے اندر نہیں کیا، نہ کسی جادوگر نے، نہ کسی پیر نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی ڈاکٹر نے، بلکہ یسوع جیسا کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھے گا، یہ کام جو میں نے کیے ہے وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے۔ میرے عزیزو، ہم تو یسوع جیسے بھی نہیں کام کر سکتے، اس سے بڑے تو بہت دور کی بات۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے برکت کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوشش سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ خداوند کی مرضی پر چل کر۔ اور کسی کو کوئی بھی پرابلم بن جائے، وہ کہتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر میرا ایک پیر ہے، میرا ایک بابا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اور لکھا ہے غیر معبودوں کی طرف دوڑنے والوں کا غم پڑ جائے گا۔ اگر کوئی مصیبت کے اندر ہے، اگر کوئی بیماری کے اندر ہے، بدروحوں کے اندر ہے، ابلیس کے قبضے کے اندر ہے، تو آئیں اس کی حضوری میں چک جائیں، اس کے حضوری میں ٹھہر جائیں اور کہیں خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تو مجھ پر رحم کر۔ اگر آپ چوری کرتے ہیں، کلام کے اندر لکھا ہے چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے۔ اے میرے عزیزو، اگر آپ چوری کرتے ہو، اگر آپ کو چوری کی عادت ہے، تو آئیں اپنے اس کردار کو بھی آج چینج کریں۔ آج کہیں خداوند میں نے آج سے چوری کرتا تھا، لیکن آج سے اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں۔ جب ہم چوریاں کرتے ہیں، بہت سارے مسیح ڈاکے ڈالتے ہیں، تو ہم جیلوں کے اندر جاتے ہیں، تو جب ہمارے نام وہاں پر چلتا ہے تو ہمارے نام کے ساتھ مسیحی لگتا ہے، تو اس وقت ہم مسیحی کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا مسیحی ایسا تھا؟ کیا مسیحی زندگی ایسی تھی؟ بلکہ جو یسوع کو قبول کر لیتا ہے، جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، یسوع تو اسے بہت اعلیٰ زندگی دیتا ہے، بہت بابرکت زندگی دیتا ہے، بہت پرفضل زندگی دیتا ہے، اسے ابلیس سے نجات دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ میں تیرا خداوند ہوں، میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے مصیبتوں سے نکالوں گا، میں تجھے ہر طرح کی وبا سے چھڑاؤں گا،
میں تجھے سیاد کے پھندے سے چھڑاؤں گا، مہلک وباؤں سے بچاؤں گا۔ اس نے تو ہر کام سے بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ جب ہم ان پیروں کی فقیروں کے پاس جاتے ہیں تو ہم خدا کے بھی مجرم ہوتے ہیں، اور ان کے پاس سے بھی بہت سارے عذاب لے کر اپنے پاس آتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں۔ جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ ایک چیز نکالنے کے بجائے 2-4 اور چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ یہ ہماری طرف ہی ساری زندگی چلا رہے، ہمارے ساتھ ہی چلتا رہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خدا سے دور ہیں، جو پیری فقیری کرتے ہیں، شیطان کے لوگ ہیں، جو جادوگر ہیں، ان کے پیچھے جو چلتے ہیں، تو آئیں آج خداوند کو اپناتے ہیں، کیونکہ مسیح سے زیادہ پاور کسی کے پاس نہیں۔ اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے آسمان کی جتنی قوتیں ہیں، جتنی مخلوقات ہے، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے، سب یسوع کے تابع ہیں۔ تو آئیں، ہم تو بہت اعلیٰ لوگ ہیں، ہمارے پاس تو وہ اتھارٹی ہے جو یسوع کے پاس ہے۔ یسوع نے کہا یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ اور یسوع نے ہمیں اتھارٹی دی ہے، جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو کچھ میرے نام سے زمین پر باندھو گے آسمان پر کھل جائے گا۔ جو آسمان پر کھولو گے، جو زمین پر کھولو گے تو آسمان پر کھل جائے گا۔ ہمیں مسیح نے یہ اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار اس وقت کام کرے گا جب ہم اس کو اپنا کردار سے متاثر کریں گے، اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اس کی مرضی کو پورا کریں گے۔ اس لیے اے میرے عزیزو، اپنے کردار کو چیک کریں، اپنی زندگی کو چیک کریں، اپنی سوچ کو چیک کریں۔ کیا میں جادوگر تو نہیں؟ کیا میں جادوگروں کے پاس تو نہیں جاتا؟ کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے جادوگر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ غیر معبودوں کی طرف دوڑنے والوں کو غم زیادہ ہو جائے گا۔ آپ چوری تو نہیں کرتے، لکھا ہے چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ ایک اچھا پیشہ اختیار کرے۔ اگر آپ چوری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر بھی آپ مجرم بنتے ہیں، اور خدا کی حضوری میں بھی آپ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ تائیں خداوند خوش کریں میرے عزیزو، ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ کس موڑ پر ختم ہو جائے، لیکن کس وقت ہماری جان نکل جائے تو یہ ہماری دولت، ہمارا سب کچھ کسی کام کا نہیں۔ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، آئیں اپنی زندگی میں اپنا آپ خداوند کو دیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کریں، اپنا چال چلن جو ہے مسیح کے کلام کے مطابق کریں، کیونکہ ہم مسیحی ہیں۔ اگر ہماری لائف مسیحی نہیں، مسیح جیسی ہماری لائف نہیں، تو ہم ایک نامی مسیح ہے، اور خداوند ہم سے نامی مسیحی نہیں چاہتا، بلکہ پریکٹیکلی مسیح چاہتا ہے، جو عمل کرتے ہیں، جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ اے میرے عزیزو، بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں بس ہم مسیح کو مانتے ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ لکھا ہے اختیار وہی پائیں گے جو اپنے جامے برے کے لہو سے دھوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جامے نہیں دھوتے تو ہمیں اختیار نہیں ملے گا اس کے درخت کے پاس آنے کا۔ ہم زندگی کے درخت کے پاس کبھی نہیں آ سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے لباس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بدن کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس جہنم کی آگ کا اندازہ نہیں کہ وہ جہنم کی آگ کیسی ہے، کتنی سخت ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو چیک کریں، ایک آگ جو معمولی آگ ہے، ہم تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت کرتے، آگ تو بہت دور کی بات ہے میرے عزیزو، ہم تو بہت تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، لیکن وہاں کی تو آگ بہت سخت ہے، وہ کیسے ہم برداشت کریں گے؟ وہاں کی تو سزائیں بڑی سخت ہیں، وہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟
اس لیے خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، اور یہ زندگی امانت ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت خدا ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ لیکن میرے عزیزو، اپنی سوچ رکھیں، جب آپ لیٹتے ہیں چلتے ہیں، کہیں خدا جب میں مروں تو تیری پاک حضوری میں جاؤں، تیرے پاک قدموں میں جاؤں۔ اگر آپ کا کردار اچھا نہیں تو آئیں اپنے آپ خداوند کو دیں، کہیں خداوند میں اپنا بدن تجھے دیتا ہوں، اپنی زندگی دیتا ہوں۔ میں پیروں فقیروں کے پاس جاتا تھا، جادوگروں کے پاس جاتا تھا، آج کے بعد میں جادوگروں کے پاس نہیں جاؤں گا، نہ ایسے غلط کام کروں گا، نہ چوری کروں گا، نہ ہیرا پھیری کروں گا۔ خداوند تو ہی نجات دہندہ ہے، میں تیری راہ پر چلوں گا، میں تیرے حکموں پر عمل کروں گا۔ خدا میری زندگی کو لے لیجیے، کیونکہ جب آپ اپنا آپ خدا کو دیں گے تو آپ کے لیے یہ بڑی امید کی بات ہوگی کہ جب آپ مریں گے تو آپ کی زندگی میں آپ خداوند کے پاس جائیں گے، آپ اس کے تخت کے پاس جائیں گے، آپ کو خداوند کی حضوری میں جگہ ملے گی۔ لکھا ہے وہی اختیار پائیں گے جو نہ اپنا آپ خداوند کو دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوتی ہے۔ اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ برے کام کر رہے ہیں، آپ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، تو آئیں اپنا آپ خداوند کو دیں۔ آپ کوئی بھی ایسا غلط کام کر رہے ہیں تو خداوند کی حضوری میں اس کا اقرار کریں۔ لکھا ہے جو چھپاتا ہے اس پر رحمت نہیں ہوگی، رحمت اس پر ہوگی جو اپنے گناہ کو تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے خداوند میں نے یہ کام کیا ہے، میں یہ غلط کام کرتا ہوں، مجھے معاف کر، تو خداوند ہمیں معاف کرتا ہے۔ خدا ہماری زندگی کے اندر برکت کو نازل کرتا ہے، اس کی حضوری میں آنسوؤں کے ساتھ جھک جائیں۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو خدا کے آدموں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، بھائی دعا کرو ہماری زندگی میں یہ کام ہو جائے۔ جب خادم آتا ہے وہ دعا کرتا ہے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے کردار کو چینج نہیں کرتے، کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے جی تسی دعا کر دو، ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر مصیبت میں، اس کے بعد پھر گناہوں کے اندر۔ جب خداوند نے اس بیمار کو شفا دی تو اس سے کہا دیکھ آئندہ گناہ نہ کرنا، ورنہ اس سے بھی زیادہ بڑی مصیبت تجھ پر آ پڑے گی۔ ہم دوسروں کی دعاؤں کے وسیلے نہیں صرف بچ سکتے، ہم جب تک اپنا آپ خداوند کو نہیں دیں گے۔ اور خادموں کو بھی لکھا ہے کہ جس گھر میں جاؤ اس گھر کی سلامتی چاہو، اگر کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس گھر پر ٹھہر جائے گا۔ برکت اس وقت آئے گی جب آپ اس لائق ہوں گے، جب آپ خداوند کے قابل بنیں گے، جب اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اس وقت آپ کی زندگی کے اندر برکت آئے گی، اس وقت خدا کا پاک روح آپ کو ٹچ کرے گا، اس وقت روح القدس آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا۔ تو آئیں، اگر آپ کا کردار ٹھیک نہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں، ہر طرح کا غلط کام آپ کی زندگی کے اندر ہے، تو آئیں خداوند کی حضوری میں آج جھک جائیں، آنسوؤں کے ساتھ اس کی حضوری میں دعا کریں، آنسوؤں کے ساتھ اس کی حضوری میں منتیں کریں، کہیں خداوند مجھے معاف کر، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے خدا میں گالیاں نکالتا تھا، گالیوں کو چھوڑتا ہوں، خدا میں بہت ساری بری باتیں دوسروں کے خدا حق میں کہتا تھا، خدا مجھے معاف کر، خدا میں لالچی انسان تھا، میں دوسروں کا حق کھاتا تھا، خدا تو مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر۔ جب آپ آنسوؤں اس کی حضوری میں جھکیں گے اور کہیں گے خدا پاک رو میری زندگی کے اندر آ، خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر، خدا ہمارے لباس کو پاک کر، تو خدا آپ کو یقیناً پاک کرے گا، یقیناً خداوند کی بلیسنگ آپ کی زندگی کے اندر آئے گی، یقیناً پاک روح آپ کو ٹچ کرے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں بس خدا کے ساتھ بھی چلتا رہوں اور شیطان کو بھی خوش کرتا ہوں، تو دیکھیں برکت نہیں آپ کی زندگی کے اندر آ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ برکت اس وقت آئے گی جب آپ خداوند کو مکمل طور پر اپنا آپ دے دیں گے، کہیں خداوند یہ بدن تیرا ہے، یہ زندگی تیری ہے، آج سے میں اس سے تیرے نام کی
جلال کے لیے کام کروں گا۔ تو آئیں، اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں چلتے تھے، اس کو خوش نہیں کرتے، شیطان کو خوش کرتے ہیں، تو اس سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کا کردار اچھا نہیں، کیونکہ مسیح نے جتنے مسیحی ہے ان کو اپنی خدمت کے لیے، اپنے کلام کے لیے چنا ہے۔ تو آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور غور کریں اپنی زندگی پر کہ ہم کیسے چلتے ہیں، دناؤں کی طرح چلتے ہیں یا نادانوں کی طرح۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر غلط کام ہے، برائیاں ہیں، شیطان کے برے منصوبے آپ کے دل کے اندر ہے، تو خدا ان سے معافی مانگیں، کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے برے منصوبوں باندھنے والا دل خداوند کو پسند نہیں۔ آئیں آج اپنے دل کا ختنہ کریں، اپنے دل کو چیک کریں، کیا میں دوسروں کے خلاف بری باتیں تو نہیں کہتا؟ کیا دوسروں کے خلاف میں اپنے دل کے اندر بری باتیں تو نہیں سوچتا؟ آئیں جھک جائیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں اپنے گناہوں سے، اپنی کمیوں سے، تو خداوند کی حضوری میں سچے دل سے معافی مانگے، وہ معاف کرے گا اور آپ پر رحم کرے گا۔ خداوند آسمان اور زمین کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے کلام کے وسیلہ سے جو تو نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے کیا، اور جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں خداوند اس کلام میں، اس عبادت میں شریک ہیں، ان پر تیری برکت چاہتا ہوں، تیرے روح القدس کی شراکت کو چاہتا ہوں، اور منت کرتا ہوں تیرا فضل ان سب پر ہو، سب کو تیرا کلام چھوئے، تیری بلیسنگ چھوئے، تیرا فضل ان کے اوپر آ جائے، اور تیرے یسوع نام کو جلال دینے کا وسیلہ ٹھہر سکے، مسیح کے نام سے۔ خداوند جتنوں نے تجھے قبول کیا ہے، تیری حضوری میں معافی مانگی ہے، خدا ان کو چھو اور ان کے گناہوں کو معاف کر۔ ری بالا فضل مصابہ شفی کا رتا بیرا خلا صفی ربا 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 ربا، پاک رو چھو، بلیس کر، بلیس ان دا نیم جیسس۔ ری بالا فضل مصابہ شفی کا رتا بیرا خلا صفی ربا، خدا پاک رو ایک ایک کو ٹچ کر۔ اگر کسی کی زندگی کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی وبا ہے، تو یسوع نام سے ہر طرح کی وبا کو حکم دیتا ہوں، اسی وقت ان بدنوں کو چھوڑ دے۔ ہر طرح کی بیماریوں کو جو ان بدنوں کو ٹچ کرتی ہے، یسوع کے نام سے جاتی رہے، اور خدام تیرا نام جلال پائے، ان زندگیوں کے وسیلہ سے تیرا نام جلال پائے۔ اگر کسی کو بری روحیں تنگ کرتی ہے، ابلیس کی ناپاک تصویریں تنگ کرتی ہے، تو ان کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، اسی وقت ان بدنوں کو چھوڑ دیں، اور یہ بدن یسوع کے نام سے بابرکت ہو جائیں، اور تیرا نام ان زندگیوں کے وسیلہ جلال پائے، مسیح کے نام میں آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا جب تم دعا کیا کرو تو اس طرح کیا کرو: آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک من جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تم ہمارے قرض ہم بخش، ہمیں زمائش میں لا بلکہ برائی سے بچا، کیوں باشی قدرت جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین۔ خداوند ابراہیم جی کو اسحاق کا خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے پاک روح کے نام میں، آمین۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔